فاطمہ زہرا کو اپنا حصہ قرار دے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو کل ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ بی بی کے اسماء میں سے جو دوسرا نام ذکر ہوا تھا مبارکہ، مبارکہ یعنی صاحب برکت بی بی۔ بی بی کی عظمت کے حوالے سے چند نکات کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اگر مزید بی بی کی عظمت اور ان کی شان و عظمت کے پہلوؤں کی طرف دیکھیں تو ہمارے سامنے کچھ ایسے روایات اور واقعات بھی جاتے ہیں۔ ایک ہمارے بہت ہی عظیم اور جلیل القدر علماء میں سے ایک ہمارے آیت اللہ سید محمد کاظمی قزوینی گزرے، جنہوں نے چہارہ معصومین کے حالات زندگی پر کتابیں لکھی۔ ہر معصوم جس کی چند کتابوں کے ترجمے بھی ہو چکے ہیں، مثلا رسول اللہ من المہد الی اللحد، یعنی رسول اللہ کی حیات طیبہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک۔ اسی طرح سے امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں من المہد الی الظہور، تو چہارہ معصومین کے حالات پر بھی کتابیں لکھی ہیں۔ اسی طرح سے بعض اور شخصیات جو اہل بیت کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ سید آیت اللہ محمد کاظم قزوینی نے یہ تمام کتابیں جب لکھ چکے، وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے ہاتھ میں ایک کتاب رکھنا دائیں ہاتھ میں، کتاب کا نام ہے فاطمہ زہرا، اور وہ کتاب میرے ہاتھ میں رکھنا، اور میری یہ وصیت ہے کہ مجھے کربلا حسین ابن علی کے جواب میں دفن کیا جائے۔ اس وقت کے حالات اجازت نہیں دیتے تھے۔ جب ان کی وفات ہوئی، قم المقدس میں اس سیدزادے کو غسل و کفن بڑی شان و عظمت کے ساتھ دفن کیا گیا۔ جب حضرت فاطمہ معصومہ کے حرم کی توسیع کا وقت آیا تو اس وقت ان کی قبر کو نقش کیا گیا تاکہ وصیت پر بھی عمل کیا جا سکے، چونکہ اب ان کی باڈی کو کربلا میں منتقل کرنا پاسبل ہے۔ صدام کا زمانہ تھا، پہلے ممکن نہیں تھا، تو اب ان کی وصیت پر بھی عمل کیا جائے اور حرم کی توسیع کر رہے ہیں تاکہ اس قبر کی جگہ کو بھی خالی کیا جائے۔ جب قبر کو نقش کیا، کھولا گیا تو سیدزادے کا لاشا ایسے گلاب کی طرح تر و تازہ ہے، اور اس سیدزادے کو 17 سال اس قبر میں لیتے ہوئے ہو گئے۔ کوئی 17 دن نہیں گزرے، 17 ہفتے نہیں گزرے، 17 مہینے نہیں، 17 سال آغوش قبر میں رہے ہیں۔ جب قبر سے ان کی لاش کو نکالنے لگے میت کو، تو دائیں ہاتھ میں وہی کتاب جو جناب فاطمہ زہرا کی سیرت و فضائل پر لکھی ہوئی کتاب، وہ کتاب اس سیدزادے کا جسد بھی صحیح سالم ہے، اور وہ کتاب جو آج کسی کتاب کو ہم اگر خاک اور گرد و غبار کے قریب رکھیں تو دیمک کیسے چاٹ جاتی ہے، لیکن اس کتاب کا ایک ورق بھی، ایک کونا بھی ضائع نہ ہونے پایا، وہ کتاب بھی صحیح سالم۔ تو 17 سال بعد اس سیدزادے کو کربلا میں دفن کیا گیا۔ وصیت کیا تھی کہ میرے ساتھ یہ کتاب اس لیے رکھی جائے جب میدان محشر میں حاضر ہوں تو یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہو، رسول
خدمت میں جا کر کہوں یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کا ادنا خادم و نوکر جس نے آپ کی بیٹی شہزادی فاطمہ زہرا کی عظمت کے چند پہلوؤں کو اجاگر کیا، جس نے بی بی کی سیرت کے چند پہلوؤں کو اجاگر کیا، جس نے بی بی کے چند مسائل کے نکات کو بیان کیا ہے، یا رسول اللہ یہ خدمت قبول کیجئے اور اس کے طفیل اللہ کے حضور میری سفارش کیجئے۔ تو دیکھیے یعنی یہ ہے مقام جناب سیدہ ایک آیت اللہ، نائب امام، ایک مجتہد، ایک عالم، صاحب علم ہوتے ہوئے، اولاد رسول ہوتے ہوئے، یعنی اس قدر تواضع، محبت اور مودت فاطمہ زہرا کا اظہار کر رہے ہیں کہ میرے دامن میں جتنے بھی اعمال صالح ہوں لیکن فاطمہ زہرا کی محبت اور مودت کا برابر نہیں کر سکتی۔ برگاہ سیدہ طاہرہ معصومہ صدیقہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ وہ فاطمہ زہرا جو اپنے وجود میں مبارکہ ہے، جو بھی متوسل ہوئے بی بی کے وسیلے سے، یاد رکھیں یہ اہل بیت ہمارے لیے وسیلہ ہے، مرکز ذات الہی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ یعنی بتایا مرکز ذات الہی ہے، اہل بیت اطہار ذات الہی تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ تو خبردار کبھی وسیلہ کو مرکز نہ بنا لینا، وسیلہ ہے یہ ہستیاں، مرکز وہ ذات ہے۔ متاسفانہ آج بعض ممبروں سے یہ آواز اٹھ رہی ہے، بعض مقامات پر یہ قصیدہ پڑھا جا رہا ہے، لا الہ الا سیدہ العیاذ باللہ۔ یہ اس قسم کا قصیدہ پڑھ کر ممبروں پر، جو حتیٰ کہ یوٹیوب پر بھی یہ ایسے قصیدے آ چکے ہیں، بتائیں ہم غیروں کو اپنے کافر ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں یا اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت پیش کر رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ جو قرآن نے آواز دی ہے، لا الہ الا اللہ جو مصطفیٰ نے آواز دی ہے، لا الہ الا اللہ جو محمد و اہل بیت نے آواز دی ہے، کیا فاطمہ زہرا اپنی نماز میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتی تھی؟ کیا فاطمہ زہرا کی اولاد اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتی تھی؟ جو آج ہم اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر فاطمہ زہرا کو اللہ بنانا شروع کر دیں، یہ کس راستے پہ چلے گئے ہیں؟ کل بھی اس نقطے کی طرف متوجہ کیا تھا، یہ بانیان مجلسوں، یہ سامعین محترم ہوں، یہ ہم سب کی شرعی ذمہ داری کیا ہے؟ ہمارے تمام فقہا بعض مسائل وہ ہوتے ہیں جو اجتماعات شیعہ میں سے ہوتے ہیں۔ اجتماعات شیعہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی تمام فقہا متفق رہے ہیں۔ بعض مسائل میں جیسے آپ کو فقہا کا اختلاف ملتا ہے، لیکن بعض ایسے مسائل ہیں جن پر فقہا کا اتفاق ہے۔ فقہا فرماتے ہیں 3 کام ایسے ہیں جس مجلس میں 3 چیزیں ہوں اس مجلس کا اہتمام کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور اس مجلس میں اگر چلے گئے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مواقع موجود ہے تو پھر وہ فریضہ ادا کریں، اور اگر آپ کو موقع میسر نہیں ہے تو پھر اس محفل میں آپ کے لیے بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ وہ کون سے 3 موقع؟ ذرا دیکھیں، ہم غور کریں، ہم فکر کریں، کہیں ایسا تو نہیں ہے تو آج ہماری مجالس ان 3 چیزوں سے بھری ہوئی ہوں۔ پہلی چیز فقہا فرماتے ہیں جس محفل میں جھوٹ ہو،
جس مجلس میں جھوٹ ہو اہل بیت پر، اس مجلس کا اہتمام کرنا بھی جائز نہیں ہے اور اس مجلس میں بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے۔ میرا ایک آپ سے سوال ہے، مثال کے طور پر میں منبر پہ آ کے کہتا ہوں بھئی فلاں صاحب نے مجھے ادھر کمرے میں بیٹھ کر مجھے گالی دی ہے، جب مجھے فلاں بات کی ہے جو ان کے حق میں نازیبا ہو۔ اب آپ لوگ بھی سن رہے ہیں، وہ صاحب بھی سن رہے ہیں، جبکہ انہوں نے مجھے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے جو شان ادب کے خلاف ہو۔ وہ مرتے دم تک یہی دل میں بات رکھیں گے کہ یہ مولانا یا یہ صاحب جو بات کر رہے ہیں منبر پر بیٹھ کر جھوٹ میری طرف منسوب کر رہے ہیں۔ جو بھی ہو جائے پوری زندگی مجھ سے راضی نہیں ہوں گے، کیونکہ بات اور نسبت ایسی غلط دے دی ہے جو ان میں پائی نہیں جاتی۔ تو جب ایک عام مومن کے اندر کوئی بات نہ ہو اور ہم اس کی طرف نسبت دے دیں، وہ راضی نہیں ہے، تو جو اللہ کی بنائی ہوئی معصوم ہستیاں اگر ان کو منبر سے آ کر بیان کر دیا جائے، بتائیں نہ خدا راضی ہے، نہ مصطفیٰ راضی ہے، نہ اس کی آل راضی ہے۔ جب ہم اپنی طرف جھوٹی نسبت پر راضی نہیں ہیں تو پھر خدا اہل بیت کی طرف جھوٹی نسبت پر کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ تو پہلی چیز جھوٹ، دوسری چیز کا جس مجلس و محفل میں غلو و نصیریت کو بیان کیا جائے، جہاں پر نسلوں نوجوانوں کو گمراہ کیا جائے، ان محافل و مجالس کا انعقاد کرنا بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اور ان مجالس و محافل میں شرکت کرنا گویا نصیریت کو، غل کو ترویج دینا ہے، ان کو تقویت دینا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ آج دیکھیں کتنی مجالس و محافل ہیں جو غل و نصیریت سے پاک ہے، کس قدر علی اللہ یا علی رب کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ روایت کہتی ہے ایک شخص آیا رسول اللہ کی خدمت میں، توجہ میری طرف ہے، رسول اللہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، آ کر کہتا ہے السلام علیک یا ربی۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ کو، اے میرے پروردگار آپ پر سلام ہو۔ رسول اللہ نے جب یہ سنا، رسول کی غیرت نے برداشت نہ کیا، فرماتے لعنت اللہ، تجھ پر خدا کی لعنت ہو، اللہ ربی و ربک، تیرا اور میرا رب خدا ہے۔ تو مجھے یہاں کہنے دیجئے، جب مصطفیٰ اس بات پر راضی نہیں ہے کہ کوئی مجھے رب کہے، بھلا مصطفیٰ کا وسیع علی ابن ابی طالب کیسے راضی ہو سکتے ہیں کہ کوئی علی کو رب بنا دے؟ بھئی علی تو نبی کی تعلیمات کے وارث ہیں، علی بھی تو محمد مصطفیٰ کے دین کے محافظ ہیں۔ تو لہذا دوسری چیز، جن محافل و مجالس میں نصیریت غلب ہو، تیسری چیز کہا جن مجالس میں غنا کی طرز پر مجالس و محافل پڑھی جائیں، قصیدہ خوانی ہو، مرثیہ ہو۔ میرے دوستوں، علماء اور فقہاء کو نوحہ خوانی پر اعتراض نہیں ہے، قصیدہ خوانی پر اعتراض نہیں ہے، مرثیہ خوانی پر اعتراض نہیں ہے، قرآن خوانی پر اعتراض نہیں ہے، یہ سب اپنے مقام پر عبادت ہے۔ جتنا بھی آپ ذکر اہل بیت کریں، چاہے مرثیہ خوانی کریں، چاہے فضائل اہل بیت بیان کریں، چاہے قصیدہ خوانی کریں، چاہے قرآن خوانی کریں، لیکن وہ گانے
وہ گانے کی طرز سے پاک ہو، جیسے کہ ہستیاں پاک ہیں۔ جب کسی صاحب کو یہ سمجھانے کی کوشش کی، جناب آپ کیوں گانے کی طرز پہ یہ ذکر اہل بیت، کیا ضرورت ہے؟ کہا جناب ہم تو اس لیے کرتے ہیں بس اہل بیت کے ذکر کو زینت دیتے ہیں۔ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، تیری عقل پہ عدم کرنا چاہیے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کہ اپنی محفلوں کو زینت دو میرے بھائی علی ولی کے ذکر سے۔ رسول کہتے ہیں محفل کو زینت دو علی کے ذکر سے، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں علی کے ذکر کو گانے سے زینت دے رہا ہوں۔ اے نادان، تیری محفل میری محفل علی کے ذکر سے زینت دی جاتی ہے، علی کے ذکر کو زینت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ معرفت میں کمی ہے، یہ صحیح معرفت نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ کہ آپ دیکھیں اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، ذکر علی عبادہ، ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ ہم سب ایمان رکھتے ہیں، بے شک علی کا ذکر عبادت ہے، علی کی فکر عبادت ہے، علی کے فضائل عبادت ہے، علی کا کردار عبادت ہے، علی کے کمالات عبادت ہے، علی کی مناجات عبادت ہے، علی کے مسائل پر رونا عبادت ہے، علی سے ہر جڑی ہوئی وہ چیز جو انسان کو اللہ کے قریب کرے وہ بیان کرنا عبادت ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو جب یہ عبادت ہے تو اب مجھے یہاں کہنے دیجئے، میرا سوال ہے آپ لوگوں سے، اگر کوئی امام جماعت نماز پڑھائے، سورۃ الحمد کو وہ گانے کی طرف پہ بیان کرے، کیا ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے۔ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ جواب یہی ہوگا، اس لیے کہ بندہ اللہ کے حضور جب عبادت کرے تو غنا اور بیہودہ چیز کی طرف پہ وہ قرآن نہ ہو۔ میرے دوست، جیسے نماز عبادت ہے، اس کو گانے کی طرز پر میرا اور تیرا ایمان قبول نہیں کرتا تو پھر ذکر علی بھی عبادت ہے، پھر اس کو گانے کی طرز پہ بیان کرنا اور سننا کس چیز کی، کس دین کی اجازت ہے؟ اصلاح کرنی چاہیے اپنی فکروں کی، اصلاح کرنی چاہیے۔ کوئی بھی فضائل اہل بیت کا منکر نہیں ہے، فضائل اہل بیت پر ایمان رکھنا یہ فقط شیعہ مذہب میں نہیں ہے بلکہ ضروریات اسلام میں سے ہے۔ علماء اہل سنت نے بھی فضائل اہل بیت کا اقرار کیا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد رحمۃ بارے دیگر آواز بولے السلام علیکم۔ تو لہذا دیکھیں سیرت فاطمہ الزہرا، یہ مجلس عزا، یہ محافل، یہ ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ اہل بیت کے غم میں رونا عبادت ہے، باعث اجر ہے۔ ہم یہ عبادت گھر میں تنہا بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اگر انسان تنہا گھر میں بیٹھ کر اہل بیت کی مظلومیت میں آنسو بہائے تو اس کو بھی ثواب ملے گا۔ پھر بالآخر امام بارگاہوں میں یہ مجالس عزا، یہ محافل انعقاد کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ان محافل و مجالس کے انعقاد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے کردار میں نقائص ہے، جو ہمارے کردار میں کمی ہے، وہ یہاں پر ذکر اہل بیت کر کے ان نقائص کو اصلاح کی جائے، ان کمیوں کو پورا کیا جائے۔ فقط یہ مجالس و محافل ہماری امام بارگاہوں میں ثواب کی غرض سے نہ ہو، کیونکہ ثواب تو انسان گھر میں بھی بیٹھ کے حاصل کر سکتا ہے۔
تو آپ ان مجالس و محافل کی غرض یقیناً یہ ثواب کے لیے بھی ہونی چاہیے، اور ان کا مقصد جو ہے وہ مقصد ہدایت ہونا چاہیے، وہ مقصد اصلاح ہونی چاہیے، وہ اپنی نسلوں کی تربیت ہونی چاہیے، وہ اپنی نسلوں کے ایمان کی سلامتی کی فکر ہونی چاہیے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وغیرہ۔ اس ذکر اہل بیت کا کوئی منکر نہیں ہے۔ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے، آپ حدیث قصہ میں بھی سنتے رہتے ہیں کہ جب کہیں ذکر اہل بیت ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں ملائکہ؟ وحفت بہم الملائکہ، ملائکہ اس ذکر اہل بیت کرنے والوں کا طواف کرتے ہیں۔ یعنی آپ جو اس امام بارگاہ میں بیٹھے ہیں، چاہے خواتین ہوں یا چاہے مرد ہیں، روایت کے جملے ہیں، جس محفل میں جس حصے پر ذکر اہل بیت ہوتا ہے وہاں پر معصوم ملائکہ اس محفل کا طواف کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں طواف کرتے ہوئے؟ میں اور آپ بھی طواف کرنے جاتے ہیں کعبہ کا، فرق ہے جب ہم وہاں جاتے ہیں تو آواز دیتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اللہ حاضر ہے، لیکن جب ملائکہ ان محافل و مجالس میں بیٹھنے والوں کا طواف کرتے ہیں، روایت کہتی ہے ملائکہ شیعیان علی محبان علی کے حق میں دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم اغفر شیعۃ علی ابن ابی طالب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ عظمت ہے، اے محبان علی، اے شیعیان علی، ملائکہ آپ کا طواف کرتے ہیں، ملائکہ آپ کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور روایت کہتی ہے جب یہ ملائکہ طواف کرتے ہیں، جو بیٹھنے والے عزادار ہوتے ہیں، جو ذکر اہل بیت سننے والے ہوتے ہیں، جو فکر اہل بیت، تعلیمات اہل بیت سننے والے ہوتے ہیں، ان کے سانسوں کی خوشبو سے ان فرشتوں کے جسم معطر ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، ان کے جسم معطر ہو جاتے ہیں۔ جب یہ اپنے اجسام معطر لے کر آسمانوں کی طرف پرواز کرتے ہیں، آسمانوں کے ملائکہ ایک مرتبہ حیران ہو کر تعجب سے پوچھتے ہیں یہ خوشبو آج تک ہم نے نہ آسمانوں میں سونگھی نہ عرش کے دامن میں سونگھی، یہ خوشبو کہاں سے لے کر آ رہے ہو؟ کہتے ہیں زمین پر فلاں مقام پر ذکر اہل بیت کرنے والے جمع ہوئے تھے، وہاں ان کے بدنوں سے یہ خوشبو آئی جو ہم اپنی باڈی میں یہ بدن میں لے کے آ رہے ہیں۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کیا وہ محفل ابھی موجود ہے؟ وہ ملائکہ جو گئے ہوتے ہیں کہتے ہیں مجلس برخاست ہو گئی۔ مومنین، وہ محفل میں بیٹھنے والے رخصت ہو گئے ہیں۔ روایت کے جملے ہیں جب ایک غم طاری ہوتا ہے ان فرشتوں کے چہروں پر، جنہوں نے پوچھا ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں گھبراؤ نہیں، وہ افراد زمین پر نہ صحیح لیکن ان مقامات پر وہ خوشبو باقی ہے، اور وہ عرش اور آسمانوں کے دامن کو چھوڑ کر زمین کے حصے پر آتے ہیں اور اپنے پروں کو مس کر کے خوشبو لے کر فخر کرتے ہوئے آسمان کی طرف پرواز کر جاتے ہیں۔ ذکر اہل بیت کی بڑی فضیلت ہے، ذکر اہل بیت عبادت ہے، کوئی ممکن نہیں ہے ذکر اہل بیت کا۔ میرے دوست، ہمیں جتنی بھی ایمان کی سلامتی ملی ہے یہ ذکر اہل بیت کی بدولت ملی ہے۔ ہمارے ایمان کا تحفظ اسی میں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ذکر اہل بیت، ہم ذکر آل محمد کو اس انداز سے کریں نہ ہمارا رب راضی ہو، نہ مصطفیٰ راضی ہو، نہ اہل بیت راضی ہو۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعلیہ فکر اہل بیت کو سمجھیں۔ جناب فاطمہ زہرا کی سیرت کی طرف توجہ کریں۔
کہ جناب سیدہ کیا میسج دیتی ہیں، کیا پیغام دیتی ہیں. روایت کہتی ہے ایک خاتون ایک شرعی مسئلہ لے کر جناب سیدہ کی خدمت میں حاضر ہوئی. مسئلہ معلوم کیا، اپنی ماں کے متعلق کوئی مسئلہ تھا. خاتون کو بیوی نے جواب دیا. وہ خاتون گھر میں آئی، ماں کو جواب دیا، اس نے دوسرا مسئلہ پوچھا. روایت کہتی ہے یہ خاتون 10 مرتبہ جناب سیدہ کی خدمت میں آئی، 10 مرتبہ سوال کیا، بیوی نے جواب دیا. جب 10ویں مرتبہ سوال کر کے فارغ ہوئی، ایک مرتبہ خود اپنے نفس میں حیا اور شرمندگی محسوس کر رہی ہے کہ میں بار بار جناب سیدہ کو ڈسٹرب کر رہی ہوں، انہیں تنگ کر رہی ہوں. کہتی ہے جا جناب سیدہ یا سیدہ یا بنت رسول اللہ، مجھے حیا آ رہی ہے، بس آخری جواب دے دیجئے. جناب سیدہ نے جب یہ سنا فرماتی ہیں تو کیوں حیا کر رہی ہے؟ مجھے یہ بتا، جب کسی مزدور کو یہ کہا جائے کہ یہ وزن اٹھا کر بلند مقام پہ لے جا تو تجھے 1,00,000 درہم ملے گا، بتا کیا وہ مزدوری کے لیے راضی ہوگا یا نہیں؟ حاجی یا بنت رسول اللہ اتنے مال پر کیوں مزدوری پر راضی نہیں ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں پھر سن، تیرے ہر مسئلے کا جواب جو بنت محمد فاطمہ زہرا مجھے جواب دیتی ہے، سن، جب میں تیرے ایک مسئلے کا جواب دیتی ہوں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی مجھ زہرا کے نام اعمال میں اتنی نیکی لکھتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اگر کوئی شخص تحت الارض، تحت الثرا سے لے کر عرش اولا تک یہ بھری کائنات موتیوں سے راہ خدا میں صدقہ کر دے کہ اللہ فرماتا ہے اس صدقہ و خیرات کے برابر ثواب عطا کرتا ہوں ایک مسئلے کا جواب دینا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو سیدہ فرماتی ہیں بتا اب یہ تجارت اللہ کے ساتھ میری صحیح درست ہے یا نہیں ہے؟ تو جتنے بھی سوالات کرنا چاہتی ہے کر، فاطمہ زہرا کو تھکاوٹ محسوس نہیں. صلوات پڑھ دیں محمد بردیگر بابا سے بلند صلوات بھی عبادت ہے. ایک میسج دے دوں صلوات کے حوالے سے. بائک پہ جا رہے ہیں، گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، راستے میں پیدل جا رہے ہیں، آفس میں آپ تنہا بیٹھے ہیں، سکول اور کالج میں آپ بیٹھے ہیں، کسی جگہ پہ بھی آپ وہی بیٹھے ہیں، بے شک آپ موبائل یوز کریں، بے شک آپ واٹس ایپ یوز کریں، بے شک آپ فیس بک آپ استعمال کریں، لیکن استعمال ایسا ہو جو شرعی ہو، جس سے آپ دین سیکھ سکیں. ہم بھی استعمال کرتے ہیں، علماء بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کا بھی استعمال ایسا کریں جو آپ کی اور دوسروں کی آخرت کو سنوارے. ایسا نہ ہو جو ہمارے لیے کل باعث ندامت بن جائے، جو ہمارے لیے کل باعث شرمندگی بن جائے. ان چیزوں کا استعمال کریں، لیکن استعمال دیکھیں حدود شریعت میں کریں. تو لہذا اگر فارغ وقت میں آپ بیٹھے ہیں، اگر آپ اسلامی چیزوں کو استعمال کریں صحیح ہے، ورنہ کبھی بیٹھ کر یہ اپنی زبان کو معطر کریں. ذکر صلوات سے ملتا ہے، علماء کے حالات میں لکھا ہے کہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے ہمارے بہت عظیم شخصیت ملا علی حمدانی تقریباً 100 سال پہلے کے ایک فقیہ ہیں، حمدان میں یہ رہتے تھے. وہ کہتے نقل کرتے ہیں کہ ایک مرد مومن سادہ لباس میں اپنا کچھ خمس کا مال لے کر اس نائب امام کی خدمت میں پہنچا، جس کے لباس نہایت سادہ لیکن اس کی پیشانی میں سجدوں کے آثار ہیں، جس کے چہرے پہ تقوی و شرافت کے آثار موجود ہیں،
جس کی زبان، جس کے ہونٹ ذکر خدا سے حرکت کر رہے ہیں، نائب امام کی خدمت میں ایک مختصر ہدیہ، ایک مختصر خمس کی رقم پیش کرنے آیا۔ اب مشترک نائب امام، خوشبو کا استعمال کرنا مستحب ہے اسلام میں۔ روایت میں ملتا ہے رسول اللہ کا سب سے زیادہ خرچہ خوشبو کا ہوتا تھا۔ ہم دوسری چیزوں پہ کتنے پیسے خرچ کر دیتے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا کہ خوشبو، پرفیوم بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ آیت اللہ سستانی کے نزدیک پرفیوم پاک ہے، آپ پرفیوم لگا کے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو لہذا روایت میں ملتا ہے اگر آپ خوشبو لگا کے 2 رکعت نماز پڑھیں تو وہ 70 رکعت نماز جو آپ نے بغیر خوشبو کے پڑھی ہے اس سے افضل ہے وہ 2 رکعت نماز جو خوشبو سے پڑھی ہے۔ تو رسول اللہ کا زیادہ خرچہ۔ آج بھی اگر آپ عرب کنٹریز میں جائیں تو مساجد میں عطر دان رکھے ہیں، لیکن پاکستان کا ماحول کچھ اور ہے، خوشبو رکھیں گے تو اسی دن غائب ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد بیٹھے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ خوشنودی محمد و آل محمد صلوات۔